اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. درود بھیجے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، رسالت اور حقیقت امامت کے عنوان سے گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی اور آج اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے. بڑے توجہ کے ساتھ آپ نے سنا اور میں بھی اپنی طرف سے تمام اداروں کا جن کا نام لیا گیا ان کے لیے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ پروردگار انہوں نے جس طرح سے تعاون کیا، پروردگار عالم امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. جتنے بھی حکومت کے اہلکار کسی بھی لباس میں تھے، سول یا دیگر اداروں کے انداز میں اس لباس میں تھے، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور محلے کے لوگ جو یہاں پر موجود ہیں، ظاہر سی بات ہے جیسا کہا گیا ان کے بھی معمولات زندگی میں فرق آیا اور کاروبار متاثر ہوا ہوگا. اسی طرح سے جو مجلس کے بعد ٹریفک وغیرہ لوگوں کا آنا جانا، تو انشاءاللہ تعالی وہ اپنے جو یہ حساب کتاب ہے سارا ان چیزوں کا، وہ رسول خدا کو پرسے کی نیت سے ان چیزوں کو برداشت کریں. انشاءاللہ رسول خدا ان کو بہترین اجر عنایت فرمائیں گے، کیونکہ عزاداری رسول خدا کے بیٹے کی ہے. سوگ، ماتم، گریہ، بکا، عزاداری سب رسول خدا کے فرزند کی ہے. لہذا رسول خدا انشاءاللہ آپ سب کو بھی اور محلے کے تمام افراد کو اجر عطا فرمائیں اور توفیقات میں اضافہ ہو. درود پڑھیں محمد آل محمد. عزیزان گرامی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک رسول تمہارے پاس آیا. جو رسول تمہارے پاس آیا ہے وہ کیسا ہے رسول؟ وہ ایسا ہے کہ رحم دل ہے. مسلسل آیت کا ترجمہ چل رہا ہے، لہٰذا میں جلدی اس منزل سے اگر گزر جاؤں تو آپ میں سے کسی کو اعتراض انشاءاللہ کہ نہیں ہوگا. تو آیا بڑا رحم دل ہے، تم کو جو دکھ اٹھاتے ہو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور بڑا یہ رسول کوئی جتن اس نے چھوڑا نہیں ہے. کس سلسلے میں؟ تمہاری ہدایت کے سلسلے میں. یہ بات یہاں تک ہو گئی. پھر اگلا ٹکڑا کیا تھا؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پیٹ موڑ کر جائیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرے لیے صرف اللہ کافی ہے. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، میں خدا پر صرف اور صرف خدا پر توکل کر چکا ہوں. اور پھر اس کے بعد وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ رب عرش عظیم ہے. اب جو پروردگار رب عرش عظیم ہے، اس کا مطلب ہے کہ عرش الہی پر مسلسل کچھ نہ کچھ خلق ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے عرش الہی پر کچھ نہ کچھ لطف کی صورت میں پروردگار عطاؤں کی بارش جاری ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کو خدا نے خلق کر دیا ہے، اب وہاں پر سب چیزیں رکھ دیں، اب خدا اس میں مزید اضافہ نہیں کر سکتا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم کو خدا نے خلق کر دیا، جو ملعون منافقین، کفار، مشرک، دشمن رسول خدا عذاب میں مبتلا ہے، تو خدا نے بس جہنم بنا دی، اس میں کمی اور بیشی نہیں کر سکتا؟ رب عرش عظیم ہے. رب کا لفظ وہاں پر آتا ہے جہاں کسی چیز میں بلندی کی جانب جانے کی صلاحیت ہو، انتظام کیا جاتا ہو، کمی زیادتی کا معنی وہاں پر ممکن ہو، تو کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، حمد اس خدا کی جو عالمین کا رب ہے. اس کا مطلب کیا؟ مسلسل خدا درخت اگا رہا ہے، دریا پیدا کر رہا ہے، بارش برسا رہا ہے. اس کائنات میں مسلسل تبدیلیاں آ رہی ہیں، تباہی کی طرف جا رہی ہے، بربادی کی طرف یا آبادی کی طرف، تعمیر کی طرف، تخریب کی طرف، ترقی کی طرف، انحطاط کی طرف، ارتقاء کی طرف. لیکن بہرحال اوپر نیچے معاملات دائیں بائیں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. رب العالمین. اب یہ جب پروردگار عالم نے فرمایا رب العالمین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
پروردگار عالم جب حبیب خدا سے کہہ رہا ہے کہ توکل کرو اور میں نے توکل کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پروردگار عالم امت مصطفیٰ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس آخری نبی کو جو دے گا تو یہ سوچ لینا مسلمانوں کہ یہ وہ رب ہے جو رب عرش عظیم ہے. رب عرش عظیم یعنی پروردگار عرش عظیم کو پال پوس رہا ہے، پرورش فرما رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عرش عظیم کا درجہ پروردگار کی ذات کے بعد ہوا کہ نہیں ہوا؟ پروردگار رب العالمین ہے، کائنات کو پال رہا ہے. تو کیا یہی کائنات رب ہے؟ نہیں، پروردگار کے پالنے پوسنے پروان چڑھانے کے اثرات اس کائنات میں دکھتے ہیں. لہذا عرش عظیم سے بھی بڑا مرتبہ ہے جو عرش عظیم کو پال رہا ہے. بھائی بہت بڑا مرتبہ تھا سید رضی سید مرتضیٰ کا، ان سے بڑا مرتبہ شیخ مفید کا ہے جنہوں نے اپنے شاگردوں کو پروان چڑھایا. شیخ مفید سے بڑا مرتبہ ان کے اس استاد کا ہے جس نے ان کو پروان چڑھایا. سلمان فارسی کا بہت بڑا مرتبہ ہے، ہم ان کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے. سلمان سے بڑا سلمان کے استاد کا مرتبہ ہے کہ جو کائنات کو توحید کا درس دے رہا ہے. تو ہمیشہ جب بھی کوئی چیز کسی چیز کو پروان چڑھائے، پال پوس کر پرورش کرے، اس کا درجہ بڑا ہوتا ہے. کس سے؟ جس کو پالا جا رہا ہے. جس استاد نے آپ کو لکھنا سکھایا اس کا درجہ آپ سے بڑا ہے، وہ نہ ہوتا لکھنا نہیں سیکھ سکتے. یاد رکھنا، واپس آنے کا آج وقت نہیں ہے. یاد رکھنا اس کو، پالنے والا اس سے بڑا ہوتا ہے کہ جس کو پالا جا رہا ہو. پرورش کنندہ پرورش شدہ سے بالا تر ہے. جو پرورش کر رہا ہے، پرورش کنندہ جس کی پرورش کی گئی وہ نیچے ہے، جو پرورش کر رہا ہے وہ بلند ہے. نوجوانوں عزیزوں توجہ سے سننا بس، اور یہ میں اختیار دیتا ہوں ہر ایک کو کہ مولانا اس کو دوبارہ بتائیے. بالکل برا نہیں مانوں گا میں، اور بالکل غلط بات نہیں ہے، آپ کا حق ہے. مولانا اس کو دوبارہ سے بتائیں، میں بتاؤں گا، کیونکہ یہاں پر آپ آئیں چیز کو سمجھنے کے لیے. آپ کا درجہ معرفت جناب امیر کا اگر یہاں پر ہے آج، تو صبح کو وہاں پر ہو اور پرسوں وہاں پر ہو، اور مسلسل سفر آپ کا عرش کی جانب جاری رہے. وہ رب العرش العظیم، خدا ہے جو عرش عظیم کا رب ہے. یہاں تک بات آ گئی. اب یہ آپ نے تو دیکھا سورہ توبہ کی آخری آیت کی روشنی میں رسالت میں آپ کو، یہ تو جا کر دیکھیے کہ حضرت ختمی مرتبت کی داستان چلی کہاں سے. جناب آدم کا واقعہ تو گزر گیا نا، کہ آدم نے کیا نور دیکھا تھا، وہ تو وہاں تھا جہاں کچھ نہیں پتا ہمیں کیا تھا. اب دنیا میں آ کر دیکھیے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم کو خدا نے 10 امتحانات میں مبتلا کیا. اتمہن، ابراہیم نے کامیابی کے ساتھ ان امتحانات کو گزارا. جب گزارا تو پروردگار نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں امام بنا رہا ہوں. ابراہیم نے فوراً پوچھا ومن ذریتی. اس جملے کا ترجمہ بھی سنو، معنی بھی سنو. جب آپ کسی بچے کو خوش ہو کر کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو میں نے تم کو یہ تحفہ دیا، یہ کھانے کی چیز دی، مٹھائی دی، ٹافی دی، چاکلیٹ دی، بچہ پوچھے اور کل، اس کا مطلب ہے کل آؤں گا تب بھی ملے گی. بچہ اتنا حواس باختہ ہے اس چیز کی خوبصورتی کو دیکھ کر کہ بچہ پورا سوال جملے کے ساتھ نہیں کرتا، کہہ رہا ہے اور کل. مطلب کیا کل؟ کیا سمجھ جائیے کل بھی ملے گی جب آؤں گا درس پڑھنے. ابراہیم نے کہا ومن ذریتی، اور میری نسل. اس کا مطلب ہے کہ جلوہ اتنا عجیب تھا امامت کا کہ ابراہیم نے جملے کو مکمل نہیں کیا. فرمایا ومن ذریتی، میری نسل پروردگار. فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد امامت ظالمین تک نہیں پہنچے گا. تو اب نسل ابراہیم سے ہیں رسول اللہ. تو یہ تو ابراہیم نے اپنی پوری نسل کے لیے دعا مانگی، لیکن ایک دعا ایک اور مرحلے پر جا کر مانگی. اب یہ دعا نچلے درجے کی ہے، بطور عمومیت کے ساتھ مانگی، عام دعا ہے. کیا مطلب عام دعا ہے؟ بھائی ہم اس پورے علاقے میں بجلی مفت دیں گے، کسی نے کہا آ کر. ٹھیک ہے، کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس علاقے میں بجلی مفت دیں گے. اور ایک گھر کے بارے میں کہا جائے آپ کو بجلی جو مفت ملے گی اس کی شرائط مزید بہتر ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ محلے والے تو ہیں بڑے اچھے، ان کو بجلی مفت ملے گی،
لیکن جس گھر کو مخاطب کر کے کہا گیا تمہیں ایک اسپیشل خاص شرائط کے ساتھ ملے گی، سب کو چھوڑو، سب کو تو مل رہی ہے لیکن تم کو جو مفت بجلی ملے گی اس کا انداز کچھ اور ہوگا، اس کا مطلب ہے یہ گھر والے کچھ اور ہیں. اور جب اس گھر میں بجلی کی رو دوڑے گی تو وہ بجلی نہیں ہوگی جو بقیہ محلے میں چل رہی ہے، اس پورے علاقے کو پانی مفت ملے گا. ایک گھر کے پاس گئے واٹر بورڈ کے سربراہ، کہا آپ کو جو پانی ملے گا نا وہ آپ کے پائپ میں نلوں میں جو آئے گا پانی تو وہ منرل واٹر آئے گا، آپ سب کو بتائیے گا مت، سب کو مل رہا ہے پانی بہترین صاف ستھرا پاکیزہ نجس نہیں ہے، وضو بھی ہوگا، کھاؤ بھی پیو بھی، صحت مند پانی ہے. لیکن آپ کو جو پانی ملے گا نا اس کے کیا کہنے، بس آپ تیار رہیے لینے کے لیے وہ پانی. پر رب عرش عظیم ہے نا، پروان چڑھا رہا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار ومن ذریتی، میری نسل، خدا نے کہا میرا عہدہ میرا عہدہ ظالمین کو نہیں ملے گا. اب بات ختم ہوئی. ایک دفعہ ابراہیم نے اپنی دعا کے الفاظ کو بدلا، ربنا وابعث فیہم رسولا، پروردگار منہم، انہی مکے والوں میں سے ایک رسول کو خلق کر، پیدا کر، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یتلو علیہم آیاتک، ایک ایسے رسول کو مکے والوں میں پیدا کر، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دے، وہ یزکیہم، اور ان کو پاک بھی کرے، اچھا اخلاق بتائے، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے بتائے، بغض حسد کینہ لالچ، دل کو بھی پاک کرے، جسم کو بھی پاک کرے، عقل کو بھی پاک کرے، شعور کو بھی پاک کرے، عمل بھی اچھا، دل بھی اچھا، روح بھی اچھی. روحانی امراض کیا ہیں؟ بغض، حسد، لالچ، احساس کمتری، اپنے کو بڑا سمجھنا، جتنی بھی برائیاں ہیں انسان کی روح میں آپ گنتے جائیے یزکیہم میں شامل ہوتی ہیں. یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں پڑھ کر ان کو سنائے، ایسا رسول بھیج. اور دوسرا مرحلہ کیا؟ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، ان کو پاک کرے، انکا انت العزیز الحکیم. اب اس جملے کا معنی سنو، پروردگار تو ہی ہے جس پر کوئی غلبہ پا ہی نہیں سکتا، اور حکیم ہے، تیری حکمت ایسی ہے کہ جس کی حکمت کے آگے کسی کی حکمت نہیں، تیرے پاس جو شعور ہے، درک ہے، اس سے بڑھ کر کسی کے پاس درک نہیں. لہٰذا میں ایک بات پوچھوں گا جناب ابراہیم سے کہ جناب ابراہیم جب آپ دعا مانگ چکے کہ میری نسل میں امامت آئے گی کہ نہیں، اور خدا نے کہہ دیا کہ تمہارا عہدہ ظالمین کو نہیں پہنچے گا، تو پھر سکون کے ساتھ بیٹھ جائیے نا آرام سے. یہ دوبارہ اپنی نسل میں سے ایک ایسے رسول کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو ابراہیم جواب دیں شاید کہ دیکھو پانی اور بجلی والی مثال سامنے رکھو، وہ دعا تھی میری اولاد کے لیے، اب یہ دعا اس رسول کو نظر میں رکھ کر ہے کہ جس رسول سے بڑھ کر کسی کے پاس حکمت نہ ہوگی، جس سے بڑھ کر کسی کے پاس علم نہ ہوگا، اس سے بڑھ کر کسی کے پاس طہارت نہ ہوگی، اور یہ وہ خدا بھیجے گا کہ جس خدا پر کوئی غلبہ نہیں پا سکے گا. عزیز حکیم کہا کہ نہیں کہا؟ یہ ادھر والے میرے بچے بیٹھے ہیں سنیں، ابراہیم نے کہا پروردگار تجھ پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا. اس کا مطلب ہے اب جو خدا رسول بھیجے گا جس کو، اس کو ایسی حکمت دے کر بھیجے گا کہ جس رسول کو کی حکمت کو کوئی نیچا نہ دکھا سکے، اس کے علم کو کوئی نیچا نہ دکھا سکے، اس کے تزکیے کو پاک کرنے کو کوئی نیچا نہ دکھا سکے، کیونکہ عزیز اور حکیم کے صفت کے ساتھ خدا رسول آخر الزمان کو بھیجے گا. لہٰذا آپ نے بات سنی، دوبارہ دہراؤں، ایک عمومی دعا ہے، ایک خصوصی دعا ہے. یہ خصوصی دعا کیوں ہے؟ خصوصی دعا اس لیے کہ ہم اپنے حبیب کو کہیں عرش عظیم کے رب ہم ہیں، بقیہ انبیاء کو جو تحفے ملے وہ ہماری ایک اور مشیت سے آئے تھے. محمد مصطفیٰ تم کو جو ملے گا وہ رب عرش عظیم ہونے کے ناطے ملے گا. تم کو جو ملے گا ابراہیم کی دعا کی صورت میں ملے گا. ابراہیم کون؟ وہ ابراہیم کے جن کو خدا نے 10 امتحانات میں سے گزارا، اور جو امتحان ابراہیم کا ہوا کسی پیغمبر کا نہیں ہوا. اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اب توجہ، 4-5 دن پہلے کی تقریر یاد ہے نا؟
زکریا نے پھل دیکھے محراب میں، دل مچل گیا، خدا نے توحید کے ایک بلند مقام پر لے آیا، کیونکہ ہے نا بھائی خدا کی نعمتیں دیکھی، دل مچلا، پروردگار تیرے پھل. اب جو کیفیت پیدا ہوئی خدا کی جانب توجہ کی، خدا نے زکریا کو یحییٰ دے دیا. مجھے یہ بتائیے جب ابراہیم اسماعیل کے گلے پر چھری پھیر رہے ہوں گے تو توحید کے اسی مرحلے پر ہوں گے جس مرحلے پر زکریا پھل دیکھ کر آئے تھے. سلامت رکھے خدا چندہ بیٹا، شاد رہو تم لوگ، محنت کو سنتے رہو جلدی جلدی تاکہ بات کو ختم کروں. تو یا زکریا کو ملے یحییٰ. ابراہیم نے چھری رکھی اسماعیل کی گردن پر، تو اب اسماعیل کو وہی رسول بنا دے خدا جو حکمت کی تعلیم دے گا، پاک کرے گا. نہیں، اسماعیل وہ نہیں ہے، وہ آئے گا آخری زمانے میں. اس رسول کی خصوصیت کیا ہے؟ اس رسول کی خصوصیت کو سمجھنا، یہاں تک تو میرے ساتھ ساتھ ہونا. اچھا اب یہیں پہ رک جاؤ، چلو ذرا موسیٰ اور خضر کے قصے کی طرف. ہم نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھو جاؤ، اور جب مچھلی اچھل کر سمندر میں جائے تو وہاں پہ رک جانا، میٹنگ پوائنٹ ہے تمہارا خضر کے ساتھ. مچھلی اچھل کر گری، جو وسیع تھے ان کے نائب تھے، کہنے لگے کہ بھائی یاد نہیں رہا مسئلہ، بہرحال فرتد علی آثارہما قصصا، واپس لوٹ کر آئے. کہاں گری تھی بھائی وہ مچھلی؟ کہا یہاں پھدک کر اچھل کر سمندر میں چلی گئی. تو وہاں پر آئے تو پھر آقا ملاقات کی. فوجد عبدا من عبادنا، خدا نے یہ نہیں کہا التقا ملاقات کی، خدا نے یہ نہیں کہا ملے، کہا وجد عبدا من عبادنا، پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو. آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. اس بندے سے ملے موسیٰ. کس سے ملے؟ خضر سے. موسیٰ کس سے ملے؟ خضر سے. خضر کی پاس کیا کیفیت تھی؟ جس کو ہم نے اپنی جانب سے کچھ رحمت عطا کی تھی اور اپنی پاس سے کچھ علم عطا کیا تھا ایک خاص. موسیٰ کون ہیں؟ آپ نبی اللہ ہیں، اولو العزم، لیکن خضر کے پیچھے ایک معمولی شاگرد کی طرح چل رہے ہیں. قرآن ہے، میرے گھر کی چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے. اور پھر موسیٰ نے خضر سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، پروردگار جناب خضر میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں، جو آپ کو خدا نے علم دیا اس سے آپ مجھے سکھا سکتے ہیں کچھ؟ کہا کہ دیکھو چلو تو میرے ساتھ، سکھا تو سکتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. کہا کہ دیکھو اگر صبر کر سکتے ہو تو میرے ساتھ چلو. وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اور تم صبر کر بھی کیسے سکتے ہو جس چیز کی تمہیں خبر ہی نہ ہو، تم اس کے اوپر صبر کرو گے کیسے؟ ٹھیک ہے نہیں، ولا ترہقنی، دیکھیے سختی مت کیجیے، میں چلوں گا. چلے فانطلقا، دونوں چلے. تو رکب السفینہ تھا، کشتی میں بیٹھے تو خضر نے خرقہا، اس کشتی میں سوراخ کر دیا. جناب موسیٰ نے کہا کہ ہاں اخرقتہا لتغرق اہلہا لقد جئت شیئا امرا، آپ نے سوراخ کر دیا، ڈوب جائیں گے لوگ، آپ نے بڑا مناسب کام نہیں کیا. الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا صبر کرنا میرے ساتھ؟ کون موسیٰ ہے کوہ طور پر مناجات، کون موسیٰ ہے آگ ملی تو نبوت ملی، کون موسیٰ لاٹھی پھینکیں اژدہا بن جائے، کون موسیٰ ہاتھ نکالیں نور نکلنے لگے، کون موسیٰ دریا نیل کو کبھی ڈاکومنٹریز میں دیکھنے والے جانتے ہیں اور جو مصر گئے وہ جانتے ہیں کہ دریا نیل ایک خوفناک دریا ہے بڑا. لاٹھی ماری دریا پھٹ گیا، زمین خشک ہو گئی، پورا لشکر گزر گیا. یہ موسیٰ، کتنی طاقت ہوگی موسیٰ کی روح میں جو یہ معجزے دکھا رہے ہیں. لیکن خضر کے سامنے کہہ رہے ہیں الم اقل لک، کہا نہیں تھا صبر کرنا؟ یہ کیا حرکت کی؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں. کہا کہ دیکھیے مجھے سختی مت کیجیے، ولا ترہقنی، میں اس کے بعد صبر کروں گا. آگے بڑھے فانطلقا حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، بچہ ملا، خضر نے مار دیا. کہا لقد جئت شیئا نکرا، وہ تو آپ نے مال کو نقصان پہنچایا تھا، یہاں بچوں کو مار دیا معصوم، یہ بہت ہی آپ نے غلط کام کیا. پہلے کہا اچھا کام نہیں تھا، اب تو کھل کے آ گئے موسیٰ. کہا یہ بالکل غلط کام تھا. کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہا نہیں تھا صبر کرو؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، قد بلغت من لدنی عذرا، میری معافی آپ تک پہنچ گئی، معاف کر دیجیے آئندہ نہیں. کون کہہ رہا ہے میری معافی آپ تک پہنچ گئی ہے؟
موسیٰ کہہ رہے ہیں یہ خضر ہے کون؟ کفن تلقا. چلے ایک دیہات میں پہنچے تو ان سے کھانا مانگا. استطعم اہلہا, کہا بھائی کھانا دو. فابوا یضیفوہما, انہوں نے کہا کہ نہیں کھانا نہیں دیں گے. کہا کہ اچھا بھائی مہمان والا نہیں بنائیں گے. روایت میں پیسے دیے تب بھی نہیں دے رہے کھانا. یہ پاکستان کا کوئی دیہات یقیناً نہیں تھا, وہاں کا تھا. اب بچے پوچھتے کون سا, ہمیں نہیں پتا کدھر کا تھا. موسیٰ اور خضر جا رہے, باہر نکلے. فوجد جدارا یرید ان ينقض فاقامہ, خضر نے دیکھا دیوار گرنے والی ہے, اس کو پلستر وغیرہ مٹی دے کے کیچڑ وہ جو بھی لیپ لاپ کے اس کو کھڑا کر دیا. حضرت موسیٰ 2 دفعہ تنبیہ ہو چکی ہے, جناب خضر ڈپٹ چکے ہیں, ڈانٹ چکے ہیں. اب حضرت موسیٰ جانتے ہیں مسئلہ خطرناک ہوگا. کہا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, اگر اس کے اوپر کوئی پیسے لے لیتے مزدوری کے اچھا نہیں ہوتا؟ بڑے احتیاط سے بات کی. کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک, یہ میری تمہاری جدائی کا مرحلہ آ گیا, اپنی راستہ دو. جب خضر ساتھ چلے تھے نا, کہا تھا دیکھو فلا تسألنی عن شیء, مجھ سے خبردار کسی چیز کے بارے میں پوچھنا مت. حتی احدث لک منہ ذکرا, یہاں تک کہ میں تمہیں اپنے کاموں کے بارے میں خود اس کے ذکر کو ایک خاص انداز سے نہ کروں. خضر نے یہ نہیں کہا جب تک میں نہ بتاؤں. حتی لم اقل لک, یہ جملہ کہا جا سکتا تھا. خضر نے کہا حتی, جب تک کہ لم احدث لک ذکرا, یعنی ہر کام کے بارے میں میں تمہیں ایک خاص طریقے سے بتاؤں گا. سونا. اب پھر کہا کہ اس کی وجہ یہ تھی. خضر کون ہے؟ خضر ہیں, کون ہے خضر؟ آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما, ہم نے خضر کو علم دیا اپنے پاس سے ایک مخصوص. اور موسیٰ وہاں پر ناکام ہو گئے. یہ قصہ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ سورہ طٰہٰ کی آپ 25ویں سے 30ویں آیت تک کو نہیں سنیں گے. یہاں پر اس وقت تک یہ قصہ سمجھ میں نہیں آئے گا. جا رہے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ, آگ دکھی, گئے. کہ موسیٰ انی انا اللہ, میں اللہ ہوں. اور آگ سے آواز آئی, آگ اللہ نہیں تھی. کہا کہ یہ خدا کی آواز ہے, خدا ایجاد کر رہا ہے آگ کو. اور نبوت ملی, بہرحال آئے. اور پروردگار نے کہا کہ موسیٰ لاٹھی پھینکو. موسیٰ نے لاٹھی پھینکی. کہا لا تخف سنعیدھا سیرتھا حلولا, موسیٰ ڈرو مت, اٹھاؤ لاٹھی کو, ہم اس کو اس کی دوبارہ پہلی شکل میں پلٹا دیں گے. اس کے بعد گفتگو کی خدا کے ساتھ. 25ویں آیت پہ آئیے. خدا نے کہا دیکھو اذهب الى فرعون انه طغى, فرعون کے پاس جاؤ, یہ اپنی حد سے آگے بڑھ رہا ہے. اذهب الى فرعون انه طغى. جب جناب موسیٰ نے یہ سنا اذهب الى فرعون انه طغى, تو فرمایا کہ رب اشرح لی صدری. نبوت جب ملی تب نہیں کہا, جب کہا فرعون کے پاس جاؤ تب کہا, کیونکہ کام مشکل ہے نا فرعون جیسے ظالم سے نپٹنا. کہا پروردگار میرے سینے کو کشادہ فرما, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, میرے کام کو آسان فرمائے. واحلل عقدۃ من لسانی, میرے بیان کو واضح کر دے تاکہ میری بات یفقہوا قولی, میری بات کو سمجھ سکیں. خدا کے پیغمبر ہیں نا, حقیقت امامت اب آپ اس کے پاس نزدیک ہو رہے ہیں. فرمایا کہ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. پروردگار میرے کاموں کا بوجھ اٹھانے والا کوئی دے دے مجھے جو میرے گھر والوں میں سے ہو. واجعل لی وزیرا من اہلی, میرے گھر والوں میں سے ہو. اور میں خود معین کیے دیتا ہوں پروردگار, ہارون اخی, میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. اور اشدد بہی ازری, میری پشت کو اس کے ذریعے مضبوط فرما. کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا, تاکہ ہم مل کر تیری عبادت کر سکیں, مل کر تیری تسبیح کر سکیں. لقد آتیت سؤلک یا موسیٰ, موسیٰ جو مانگا دے دیا گیا. قصہ مشکل تو نہیں ہے یہاں تک. موسیٰ کو خدا نے کہا, گفتگو ہوئی, وہ تمام مراحل, پہاڑ پر آگ, خدا نے کہا میں اللہ ہوں, اژدہا دیا, یہ تمام کی تمام چیزیں ملی. لیکن اس کے باوجود خضر کے پاس جب گئے تو طفل مکتب کی طرح سے ہیں. خضر کو دیا کیا تھا خدا نے؟ خضر کے بارے میں کیا پڑھی میں نے ابھی آیت آپ کے سامنے, فوجد عبدا من عبادنا, موسیٰ اور ان کے وزیر نے
وسیع نے ایک ہمارے بندے کو پایا کہ آتینا ہو رحمتم من عندنا، ہم نے اس کو اپنے پاس سے کچھ رحمت دی تھی، اور آتینا علمناہ من لدنا علما، ہم نے اس اپنے بندے کو اپنے پاس سے اپنی بارگاہ سے کچھ علم دیا تھا. یہ موسیٰ ان تمام واقعات کے باوجود، لیکن موسیٰ نے مانگا بہرحال کہ مجھے میرے بھائی کو وزیر بنا. یہ تمام آیتیں آپ نے پڑھی. تو خضر کو پروردگار عالم نے رحمت کی ایک مخصوص مقدار دی تھی. رحمتاً من عندنا، رحمت کی ایک مقدار. توجہ فرما رہے ہیں ہمارے نوجوان بچے؟ رحمتاً من عندنا کا مطلب کیا ہے کہ ایک مقدار مخصوص تھوڑی سی کچھ ایک رحمت دی تھی. اور علمناہ من لدنا علما، اپنے پاس سے ہم نے اپنی خاص ذات سے ایک اس کو کچھ خاص علم سکھایا تھا. اب یہ جو کچھ علم تھا، یہ جو تھوڑی سی رحمت تھی، یہ ایسی تھی کہ موسیٰ کو ناکو چنے چبوا دیے خضر نے. یہ بھائی یہی تو ہے، 3 دفعہ جب ڈانٹ دیا اور کہا نہیں کہا تھا نہیں کہا تھا نہیں کہا تھا، تو تھوڑی سی رحمت دی. موسیٰ کی حیثیت کچھ نہیں. اب اگر کسی پیغمبر کے بارے میں اللہ یہ کہے حبیب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، خضر کو تھوڑی سی رحمت دی تھی، خضر کو تھوڑا سا علم دیا تھا. اب یہ مصطفیٰ کو رحمت نہیں دی، مصطفیٰ خود رحمت ہے. اب بتائیے مصطفیٰ خدا سے مانگے تو کیا مانگے؟ توکل کے معنی سمجھنا. آج رسول خدا کے، ہمارا تو توکل تو چھوڑ، رسول خدا کے توکل کے معنی سمجھنا. میرا آپ کا توکل تو چھوڑیے، وہ کسی لائق نہیں اس کا ذکر کیا جائے ممبر سے. رسول خدا کے توکل کے معنی کو سمجھیے گا. اب جب یہاں تک بات آ گئی تو پروردگار عالم نے فرمایا اب ابراہیم کی دعا تجلی کی صورت میں آ رہی ہے. اب سمجھ میں آیا جو ابراہیم نے دعا کی تھی، اور ابراہیم نے کہا تھا ان میں سے ایک ایسے رسول کو بنا. خوب توجہ کیجیے گا، مرحلہ فکر بڑا حساس ہے. اگر نہ ہوتی نہج البلاغہ تو مجھ جیسے انسان قیامت تک کے لیے سر پٹکتے رہتے، بات سمجھ میں نہیں آتی. خدا واقعاً جناب امیر المومنین کو میں کہوں کیا عطا کرے، سب کچھ تو عطا کر دیا. لہٰذا اب عمومی اور خصوصی دعا کو سمجھیے. رسول خدا ابراہیم کی عمومی دعا کی یعنی میری نسل طیب و طاہر رہے، اور خصوصی دعا کی یعنی میرے خون کی، ابراہیم کے نسل کی معراج وہ رسول ہوگا جو حکمت جس کے پاس ہوگی، جو تعلیم دے گا کتاب کی، حکمت کی، تلاوت کرے گا آیات کی اور ان کو پاک کرے گا. وہ جو حکمت رسول خدا کے پاس آئے گی نا، وہ کیسے آئے گی؟ یہ جناب امیر نے اس راز پر سے پردہ اٹھایا. فرمایا وما برح للہ عز تعالی رجال ناجاہم فی ازمان الفترات. جب رسول آنا بند ہو گئے تھے عیسیٰ کے بعد، تو پروردگار کے کچھ خاص بندے ایسے تھے ناجاہم فی فکرہم وکلمہم فی ذات عقولہم، کہ جن سے پروردگار ان کی عقلوں میں آ کر گفتگو کرتا تھا، ان کی روحوں میں آ کر چپکے چپکے ان کو باتیں بتاتا تھا. تو یہ جو تم کہتے ہو نا کس نے کب کلمہ پڑھا، کس نے کہاں کلمہ پڑھا، خدا کے کچھ بندے ایسے تھے کہ جن کے ساتھ خدا گفتگو کرتا تھا نا ہمارے نبی کا دادا کہ اپنے سینے سے لپٹا کر محمد مصطفیٰ کو رکھتا تھا. پوتے اور بھی تھے، بات محمد کی کچھ اور ہے. عبد المطلب جانتے ہیں کہ میرے دادا ابراہیم کی دعا اس پوتے میں جلوہ گر ہوگی.
لہٰذا رسول خدا رحمت للعالمین ہے. ابراہیم نے دعا مانگی اپنی پوری نسل کے لیے. کیوں دعا مانگی؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان کی عقل اور فکر میں جا کر خدا ان سے گفتگو کرتا تھا. اور ان کا مرحلہ کیا تھا؟ یہ لوگ وہ تھے کہ یتلاقون بالمحبہ، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ ملتے تھے. ویتواصلون بالولایہ، اور یہ ولایت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. یعنی ان لوگوں کو کسی دوسرے سے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی. زمانے فطرت میں کچھ لوگ ایسے تھے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ ابراہیم کی اس عمومی دعا کی تصویر تھے کہ میری نسل کو طیب و طاہر رکھنا. طہارت ایک کے بعد منتقل ہوتی رہی. کس طرح سے طہارت منتقل ہوئی؟ دوسری تقریر میں نے آپ کے سامنے کہا تھا نا کہ نبی کریم کو بدکار اور بد کردار عورتوں اور بد کردار مردوں کو رسول کی نسل سے باہر رکھا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ طہارت کا تسلسل چلا، اور اس کے بعد جب جناب عبداللہ اور جناب آمنہ تک پہنچا تو جناب امیر فرماتے ہیں حتی افضت کرامت اللہ الی نبی یہی، یہاں تک کہ جب خدا کی کرامت، خدا کا احترام، خدا کی بزرگی، خدا کی شرافت، خدا کا اکرام اپنی معراج کو پہنچا، تب رسول آمنہ کی آغوش میں آئے. توجہ فرمائی آپ نے. اب یہاں تک بات اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو جناب موسیٰ کی آپ نے دعا سن لی. جناب موسیٰ کی دعا سن لی. جناب موسیٰ نے خود معین کیا نا، مجھے ایک وزیر دے، میرے گھر والوں میں سے 2 چیزیں معین کی، میرے گھر والوں میں سے بھی دے، اور دوسری چیز میرے بھائی ہارون کو. خدا نے کہا لقد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. موسیٰ جو چاہا نا وہ دے دیا. یہ منزل بڑی باریک ہے، مجھے نہیں پتا میں سمجھا پاؤں گا یا نہیں، لیکن بہرحال مولا کی امید پر کہہ دوں. یہ توکل کے خلاف نہیں تھا. پروردگار سب سے زیادہ اعتماد مجھ پہ ہے، مجھے ہارون پر ہے، ہارون کو میرا وزیر بنا دے. اب جب نبی کریم کی باری آئی تو پروردگار نے عجیب جملہ کہا قل، حبیب یہ کہو رب ادخلنی مدخل صدق، پروردگار مجھے اس ایسے رستے پہ داخل کر کہ جو سچائی کا راستہ ہو، وہ اخرجنی مخرج صدق، اور جب باہر نکلنے کا راستہ ہو ہر جگہ سے. کس مرحلے پر تھا اب وہ تفصیل اس وقت نہیں جانا چاہتا. اور مجھے جب نکال کسی بھی مقام سے تو سچائی کے ساتھ نکال، مخرج صدق، ایسی جگہ سے نکال جو سچائی کی جگہ ہو. ٹھیک ہے، نبی ہیں، سمجھ میں آنے والی بات ہے. نہ جھوٹ نبی کی ذات میں ہے، نہ جھوٹ خدا کی ذات میں. نہ نبی خود جھوٹ کے پاس جاتے ہیں، نہ خدا کو جھوٹ پسند ہے. تو خدا سے فرمایا رب ادخلنی مدخل صدق، جب بھی داخل کر، مجھے داخل کرنے کی اس جگہ سے داخل کر جو سچائی کا، صدق، صداقت، سچائی ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جب مجھے کہیں سے نکال تو جب باہر نکال تو مجھے نکال سچائی کے ساتھ. توکل کے خلاف نہیں ہے، لیکن موسیٰ محمد مصطفیٰ نہیں ہے. جو توکل محمد مصطفیٰ کا ہے وہ موسیٰ کا ہو نہیں سکتا. لہذا معین کیا میرا گھر والے اور میرا بھائی ہارون. رسول خدا نے کیا کہا کہ حبیب قل رب ادخلنی مدخل صدق، مجھے داخل کر اس جگہ سے جو سچائی اور داخل ہونے کی جگہ ہو، وہ اخرجنی مخرج صدق، اور مجھے نکال اس جگہ سے جو سچائی کے ساتھ نکلنے کا راستہ ہو. بات ختم ہو گئی. جب خدا یا رسول اللہ آپ کو ہر جگہ پر سچائی کے ساتھ داخل کرے گا اور سچائی کے ساتھ نکالے گا تو پروردگار تو بتا، تو نے اپنے حبیب سے یہ کیوں کہا کہ یہ کہو وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور پروردگار مجھے ایک ایسی سلطنت عطا فرما، طاقتور کوئی چیز عطا فرما کہ جو میرا مددگار ہو. اگر خدا سچائی کے ساتھ داخل بھی کرے گا، خدا سچائی کے ساتھ ہر جگہ سے نکالے گا بھی، تو اب یا رسول اللہ آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ سلطان النصیرہ، ایک ایسا سلطان دے، ایک صاحب سلطنت دے، صاحب قدرت دے کہ جو نصیر ہو. معین نہیں کیا میرے گھر میں سے، وہ موسیٰ تھے معین کر کے بات کریں گے، یہ مصطفیٰ ہیں معین نہیں کریں گے. خلاف توکل. موسیٰ نے معین کیا میرا بھائی، رسول نے معین نہیں کیا. صفت بتائی، لیکن یہ مرحلہ رسول خدا کا ہے. علم رکھتے ہیں کہ پروردگار ہے رب عرش عظیم. اب جو تحفہ ملے گا وہ تحفہ نہیں ہے جو موسیٰ کو دیا. رب عرش عظیم کا تحفہ آئے گا.
طاقت ایسی ہوگی کہ خدا کی طاقت کو بتائے گا، جرت ایسی ہوگی کہ خدا کی جرت کو بتائے گا، علم ایسا ہوگا کہ مالک علم لدنی ہوگا۔ یہ وہ علم نہیں جو خضر سے شکست کھا جائے، یہ مصطفیٰ کی ذات کا علم ہے۔ لہذا اب جو پروردگار مجھے نہیں پتا کس کو تو مجھے دے گا، میں یہ جانتا ہوں تو رب عرش عظیم ہے، ایسا تحفہ دے جو سلطان بھی ہو اور نصیر بھی ہو۔ جب صاحب سلطنت خدا دے گا تو خدا نے کہہ دیا میں محمد کے ساتھ جو رابطہ رکھوں گا وہ رب عرش عظیم کا ہوگا، تو تحفہ جو ملے گا نا وہ عرش عظیم کی جھلک دکھلائے گا۔ لہٰذا اگر محمد مصطفیٰ کو تحفہ ملے نا جوف کعبہ میں سے چچی کی آغوش سے، درود بھیجے محمد آل محمد۔ سن لو اب جوش ملی آبادی ہیں، اب بسم اللہ کہیے تو توجہ کے مجھے تشریح کے زحمت، تشریح جب کرتا ہوں سب کچھ ذہن سے نکل جاتا ہے، کوئی تشریح کے ساتھ ہم شعر تو میں خود تو نہیں پڑھتا نا۔ گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ، وہم کا خرافات کا چراغ زمین پہ بجھ گیا۔ گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ، تشکیک سے یقین کو حاصل ہوا فراغ، شک مر گیا یقین زندہ ہو گیا، اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ، جی چاہتا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کو جس کو عقل ٹھکراتی ہے، دل الگ سمت میں نکلتا ہے عقل الگ جگہ پر، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ، جھوما نسیم عقل سے نوع بشر کا باغ، ایسی ہوا چلی عقل کی کہ کائنات کا ہر انسان خوش ہو گیا، اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ، جھوما نسیم عقل سے نوع بشر کا باغ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک درود پڑھے محمد آل محمد۔ یہ آئے تو حریم نظر میں اذاں ہوئی، کوئی آنے والا ایسا آ رہا ہے جو عقل کی سلطنت میں اذان ہوئی، عقل کہہ رہی ہے میں اب جاگی، ورنہ آج سے پہلے میں سو رہی تھی۔ یہ آئے تو حریم نظر میں اذاں ہوئی، سلمائے روزگار کو زریں قبا ملی، زمانے کو لباس ملا سونے کا پہننے کے لیے۔ اس زمانے میں کوئی آ رہا ہے، سلمائے روزگار کو زریں قبا ملی، آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی، ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی، جیسے آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی۔ یاد ہے نا نور تقسیم ہو گیا تھا، آدھا عبداللہ کے پاس گیا آدھا ابو طالب کے پاس، حدیث یاد ہے کہ نہیں ہے؟ ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی، سلمائے روزگار کو زریں قبا ملی، ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی، آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی۔ رسول گئے خانہ کعبہ میں، مادر امیر المومنین سے علی بن ابی طالب کو اپنی گود میں لیا، فرمایا جوش نے جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، عبداللہ کا نور محمد مصطفیٰ، ابو طالب کا نور علی مرتضیٰ، علی مرتضیٰ محمد مصطفیٰ کی آغوش میں، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے،
کون پیدا ہوا ہے خانہ کعبہ میں؟ ممبر پہ آفتاب تکلم آیا ہوا، وہ آیا ہے جو ممبر پہ بیٹھ کر جب گفتگو کرے گا تو لگے گا کہ فن تقریر کا سورج گفتگو کر رہا ہے۔ اب کسی کا چراغ سورج کے سامنے جل نہیں سکتا۔ ممبر پہ آفتاب تکلم آیا ہوا، موجے مئے غدیر لیے خم آیا ہوا۔ غدیر خم یاد ہے کہ نہیں؟ موجے مئے غدیر لیے خم آیا ہوا، انصاف کے لبوں پہ تبسم آیا ہوا۔ اب آیا ہے کوئی کہ جس کو پتا ہے کہ انصاف ہے کیا۔ انصاف کے لبوں پہ تبسم آیا ہوا، موجے مئے غدیر لیے خم آیا ہوا، دریائے مرحمت میں تلاطم آیا ہوا۔ اب خدا کی رحمت ٹھاٹے مار رہی ہے۔ فرمایا کہ ڈالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہمیشہ دین دیکھتا ہے دنیا کی جانب فخر سے کہ میں تجھ سے برتر ہوں، تو دنیا ہے، میں دین ہوں۔ ڈالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر، ہوا کیا ہے زمین پر جو دنیا گردن اکڑا کر سینہ تان کر دین سے مقابلہ کر رہی ہے؟ دنیا میں ہوا کیا ہے؟ ڈالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر، ہوا کیا ہے؟ قرآن آسمان سے اترا زمین پر۔ اچھا اب اس کا مطلب سمجھتے جاؤ، سمجھتے جاؤ۔ میں مفرد کے صیغے میں اس لیے بات کروں، میرے سامنے بچے بیٹھے ہیں، زیادہ تر نوجوان، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، میرے ہم عمر بھی ہیں، لیکن ان کو تو یہ سب باتیں پتہ ہیں، میں ان سے کے سامنے کیا بات کروں۔ فرمایا جیسے ہی نصف نور ملا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ یہ خدا نے اپنے آپ کو کیوں دیکھا؟ جوش کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ روایت نہیں ہے، پہلے سمجھ دو، حدیث نہیں ہے، یہ ہے جوش کا کلام۔ یہ اپنی زبان میں جوش اس مرحلے کو بیان فرما رہے ہیں کہ یعنی کیا مطلب اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دعا مانگی محمد مصطفیٰ نے، تحفہ دیا علی کا۔ دعا کس نے مانگی؟ مصطفیٰ نے۔ مصطفیٰ کائنات میں کسی کی سمجھ میں آئے؟ نہیں آئے۔ تحفہ کیا دیا؟ علی کا۔ علی کسی کی سمجھ میں آئے؟ نہیں آئے۔ دینے والا کون؟ خدا۔ خدا کسی کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں آیا۔ کہاں سے؟ رب عرش عظیم کے پاس سے۔ اب خدا اگر مبارکباد وصول کرے تو کس سے کرے؟ کوئی سمجھے تو مبارکباد لینا۔ اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے، یعنی یہ وہ جگہ ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین اپنی معراج پر ہے، الحمدللہ رب العالمین اپنی معراج پر ہے، دعائے ابراہیم اپنی معراج پر ہے، ابراہیم کی یعلمہم الکتاب والحکمہ اپنی معراج پر ہے، ساری خوبیاں اپنی معراج پر ہیں۔ خدا داد وصول کرے تو کس سے؟ کوئی سمجھے گا تو داد وصول کرے گا نا۔ ارے خضر سے وصول کرے، رحمتاً من عندنا، تھوڑی سی رحمت دے کر رحمت للعالمین کو سمجھو گے، تھوڑی سی رحمت لے کر وارث مصطفیٰ کو سمجھو گے، تھوڑی سی رحمت اور تھوڑا سا علم لے کر رسول کے نفس کو سمجھو گے، تھوڑا سا علم لے کر اس کو سمجھو گے کہ جو زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہے۔ اب سمجھ لیا آپ نے رسول خدا کا کیا عہدہ ہے؟ جناب ابراہیم نے کیا فرمایا؟ پروردگار یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، علم و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور سب کو پاک کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، پروردگار تجھ پر کوئی قابو نہیں پا سکتا۔ اب اگر خدا ابراہیم کی دعا کو جب نازل کرے زمین پر تو کسی ایسے کو بھیج دے جس پر ہر شخص کہیں نہ کہیں قابو پا لے۔ ابراہیم کی دعا قبول نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے ابراہیم کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کہ وہ جو تحفہ میں نازل کروں گا نا محمد مصطفیٰ پر، ہم نے محمد سے کہا کہ تم مانگو دعا، پروردگار سلطان النصیرہ، کیونکہ علیہ توکل، تو پروردگار میں نے تجھ پر دیکھ توکل کر لیا۔ آخری آیت یاد ہے نا سورہ توبہ کی، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پیٹ پھیر کے جائیں تو کہو میں نے اللہ پر توکل کر لیا، تو پروردگار میں نے تجھ پر توکل کر لیا، لہٰذا اب تو دے سلطان النصیر، تو پروردگار میں نے تجھ پر چھوڑا۔ تو جب رسول اللہ نے اللہ پر چھوڑا تو خدا جو تحفہ دے گا رسول خدا کو، وہ اپنے علم کے مطابق دے گا یا بشر کے علم کے مطابق؟
طے کرو پھر آگے بڑھیں، اپنے علم کے مطابق دے گا۔ اب جو خدا کے علم کا تقاضا ہے، خدا دماغ کو پہچانتا ہے، خدا دل کو پہچانتا ہے، یہ تو بہت نچلی بات کی۔ اب خدا جس علی کو عالم غیب میں خلق کرے گا نا، وہ رسول کی دعا کو دیکھ کے خلق کرے گا کہ میرے اس محمد مصطفیٰ نے مجھ سے تحفہ مانگا ہے، وہ میں نے اسماعیل دیا تھا ابراہیم کو، میں نے یحییٰ دیا تھا زکریا کو، میں نے مادر مریم کو مریم دیا تھا، مریم کو میں نے عیسیٰ دیا تھا، میں نے آدم کو حابیل دیا تھا، شیش دیا تھا، انبیاء کو تمام ان کی اولادیں دی تھیں۔ اب یہ محمد مصطفیٰ ہے، اس سے میں نے کہا ہے کہ مجھ پر توکل کرو، یہ اس نے پورا اختیار مجھے دیا ہے، مجھ پر توکل کر کے اب میں وہ کام کروں گا کہ محمد مصطفیٰ کا دل باغ باغ ہو جائے، اور ایسا تحفہ دوں گا کہ ذات الہی کی تجلی ہو۔ یہ رب عرش عظیم کا تحفہ ہے۔ اب اس کی خصوصیت کیا ہوگی؟ اگر خطبہ دے تو اس کے سامنے کوئی خطبہ نہ دے سکے، میدان جنگ میں قدم رکھے، اذا احجم الناس واحمر الباس، جب لوگ بھاگ رہے ہوں، جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں، القا اخاہو علیاً فی لہواتہا، رسول اپنے بھائی کو جنگ میں جھونک دے، اگر مرحب کے سامنے جائے زمین چٹا کر دروازے خیبر اکھاڑے، عمرو بن عبدود کے سامنے جائے نہتا ہو، زمین چٹا کر آئے، ہجرت کی رات بستر پر سوئے، بدن نہ تھر تھرائے، تم علی کی ذات میں نقش ڈھونڈ نہیں سکتے، کیونکہ رب عرش عظیم کی تصویر ہے علی۔ حضرت حجت یہ آپ کے جد کا تذکرہ ہے، ہمیں اس سے زیادہ کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ یا فاطمہ کے بچوں کا تذکرہ، قبر میں اسی کے ساتھ جائیں گے، زندگی اسی کے ساتھ گزاریں، پل صراط پر کفن دیتے وقت، دفن ہوتے وقت، قبر کی پہلی رات۔ حضرت حجت اس ذکر کو اس قابل بنائیے، ہماری زبان کیا اور اوقات کیا اور حیثیت کیا، اس ذکر کو اس قابل بنائیے۔ آپ کے بابا کا ذکر ہے، اول مظلوم کا، کائنات کا مظلوم ترین انسان ہے۔ یہ جو مقرر جتنے بھی ہیں نا، جب مولا کا ذکر کرتے ہیں تو بفر سے جاتے ہیں نا، در حقیقت ان کے حلق سے، ان کے سینے سے علی ابن ابی طالب کی مظلومیت کی تجلی نکل رہی ہوتی ہے۔ اگر علی نے وہ مظلومیت پر صبر نہیں کیا ہوتا، آج کیا علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب وہ کہ تمام انبیاء ایک طرف، علی ابن ابی طالب رب عرش عظیم کا تحفہ ہے۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ علی ابن ابی طالب کشف عن نبیک ہمہ و غمہ و کربہ، نبی علی کی جانب جب دیکھتے تھے تکلیف میں جو چہرہ نبی کا ہوتا تھا کھلکھلا جاتا تھا۔ اور یقیناً سب ملائکہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرزند اطہر لہٰذا آپ سمجھے کہ جب رسول چلے جائیں تو تعلیم آیات علی سے لو، تزکیہ علی سے لو، حکمت علی ابن ابی طالب سے لو۔ انک انت العزیز الحکیم، خدا پر کوئی قابو نہیں پا سکتا، علی پر بھی کبھی کوئی قابو نہیں پائے گا۔ اور نور علی ابن ابی طالب ایسا ہے 1400 برس کے بعد بھی کہ سرکار کیا کہنے علی ابن ابی طالب۔ علی کا نور فرقے اور مذہب سے بالاتر ہے، علی ابن ابی طالب کا نور ادیان سے بالاتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی ابن ابی طالب خود دین خدا ہے۔ درود بھیجیں امیر المومنین کی بارگاہ میں۔ اب میں نے آپ کو بڑا تھکایا، اب مجھ سے ایک جملہ سن لیجیے اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، من اراد العلم والحکمت فلیأتها من بابها، جس کو علم اور حکمت چاہیے وہ علی کے پاس جائے۔ کیوں جائے؟ کیونکہ میں نے مانگا ہے علی کو خدا سے سلطان النصیرہ، سلطان النصیرہ، یعنی رسول خدا تک پہنچنے کا راستہ صرف اور صرف علی مرتضیٰ، شیر خدا، امیر المومنین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ درود بھیجیں۔ مفاتیح الجنان جس کے گھر میں ہے وہ یہ غور سے سنیں، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ آج کل تو ہے، گوگل سب کے پاس ہے۔ چھٹی زیارت جناب امیر کی، اس کا ضرور مطالعہ کیجیے، چھٹی زیارت جناب امیر کی۔
یا من ایدہ بجبرائیل وأعانہ بمیکائیل وأسعدہ فی الدارین وحباہ کلما تقرہ العین. امیر المومنین سے مخاطب ہے مولا چھٹے امام فرما رہے ہیں اے مولا آپ کی ذات وہ ہے جس کی تائید خدا نے جبرائیل کے ذریعے کی, مدد میکائیل کے ذریعے کی, جس کو دونوں جہاں میں بلند ترین مقام دیا, اور جس کو اب یہ جملہ اچھی ہے مولا چھٹے امام کا جملہ, اور جس کو وہ سب دیا اللہ نے علی کو کہ جو بھی دیکھے گا علی ابن ابی طالب کے پاس جو تحفے ہیں آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ جائے گی. علی ابن ابی طالب کی ذات میں غلاموں تک میں تو نقص ہے نہیں. ایک میثم تمار ہے, تو ایک قمبر ہے, تو ایک بلال ہے. سپہ سالار دیکھو تو مالک اشتر, بیٹے دیکھو حسن حسین. حدیث لوح یہ آپ آگے تو اس کو سنتے جاؤ. حدیث لوح رسول خدا کا کتنا بڑا مقام ہے. خدا حدیث لوح میں فرماتا ہے رسول خدا کو مخاطب کر کے وہ اکرم تو کب شبلیک, اے محمد بس یہی 2 جملے ہیں حسن حسین کے بارے میں سلام اللہ علیہما, یہی 2 جملے. کیا فرمایا پروردگار عالم نے رسول خدا کو مخاطب کر کے, حبیب ہم نے تمہیں, اب سب صاحبان ذوق ہیں یہاں پر, اور خدا آپ کے دلوں میں محبت بڑھے گی انشاءاللہ جو میں ترجمہ کروں گا. اکرم تو کب شبلیک, محمد ہم نے تمہیں شیر کے 2 بچے دیے, سلامت رہے. ختم نہیں ہوئی بات. اکرم تو کا رسول خدا کو قرآن دیا, جنت جہنم کی شفاعت دی, تمام انبیاء سے بالا تر کتاب قرآن دی, مقام محمود دیا, ولا سوف یؤتیک ربک فترضی دیا, تمام کی تمام چیزیں دی نا. آخری نبی بنایا, رسول کے بعد نہیں کوئی نبی آئے گا, تمام شریعتیں ختم ہو گئیں رسول کی شریعت سے. عزت دی خدا نے کہ نہیں دی؟ دی. لیکن عجیب مرحلہ ہے, حسن حسین عطا کیے. حدیث اللہ کے الفاظ ہیں حبیب ہم نے تمہیں عزت دی حسن حسین کے ذریعے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ان 2 شہزادوں کی قدر و منزلت کو سمجھو, ان 2 شہزادوں کی قدر و منزلت کو سمجھو, ان 2 شہزادوں کی محبت کو دل میں رکھیے, منتقل کیجئے ان 2 شہزادوں کی, جن 2 چیزوں کو دے کر پروردگار کہے ہم نے تمہیں عزت دی. میں جو حقیقت امامت کو سمیٹوں تو کہاں سے سمیٹوں؟ اگر خدا کی جانب دیکھوں تو خدا 2 امام دے رہا ہے اپنے حبیب کو, اور کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں عزت دی. علی مرتضیٰ سلطان نصیر, حضرت حجت کی وجہ سے قیامت رکی ہوئی ہے. عیسیٰ آئیں گے, وہ عیسیٰ جو حیات بانٹتے ہیں. حضرت حجت کے پیچھے نماز پڑھیں گے, یعنی جب تک حضرت حجت نماز جماعت میں رکوع نہ کریں, مریم کا بیٹا رکا ہوا ہے کہ کب میرا امام رکوع کرے تو میں رکوع کروں. میری بات کو سمجھیے, جو حیات بانٹ رہا ہے نا وہ آپ کے امام کا خادم ہے. دنیا میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ موت اور حیات. وہ عیسیٰ بانٹ رہے ہیں, اس سے بڑی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. تو جو سب سے بڑی چیز دنیا میں بانٹ رہا ہے وہ حضرت مہدی کا ایک غلام ہے. سب سے بڑی چیز جو دنیا میں بانٹ رہا ہے وہ حضرت مہدی کا مددگار ہے. اس سے بڑی کوئی چیز دنیا میں ہے نہیں. تو اب امام زمانہ کا رتبہ کہاں ہوگا؟ مولا سب سے بڑی چیز تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والا بانٹ رہا ہے, دنیا میں اس سے بڑھ کر کچھ ہے نہیں. تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ وجود حضرت حجت اس مقام پر ہے کہ جہاں آپ کی اور میری تو چھوڑ دیجئے انبیاء کی عقلیں نہیں پہنچ سکتی. صرف اور صرف رسول خدا علم رکھتے ہیں, پنجتن علم رکھتے ہیں, یا حضرت حجت کے آباء و اجداد علم رکھتے ہیں. اور اس کے بعد آخری بات میں بتاؤں آپ کو, دنیا بتا دیا سب کچھ میرے خیال سے. اب بھیا جو بتا دیا, جو نہیں بتا پایا مجھے خود بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ تقریر کیا ہو رہی ہے. اور سمجھ میں تو آ رہی ہے نا بات, کسی حد تک موضوع باہر. امیر المومنین دنیا سے تشریف لے گئے, اور بہت سے امیر المومنین کے چاہنے والے دنیا سے چلے گئے. خدا آپ سب کو طول عمر دے, لمبی عمر دے, صحت سلامتی کے ساتھ جانا سب کو ہے. روایتیں بڑی عجیب ہیں. وجود علی ابن ابی طالب جب مومن کو یا حار حمدان من یمت یرانی من مؤمن و کافر قبولا, اے حارث حمدانی جو بھی مرتا ہے وہ موت کے وقت میری زیارت کرتا ہے.
من مؤمنین و کافرین، چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو، مجھے دیکھتا ضرور ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ من یبغض علی، جو علی سے بغض رکھتا ہے جب مرتا ہے تو یرا ہو حیث یکرہ، تو ہمارے جد کو ایسے دیکھتا ہے کہ اس کو خوف محسوس ہوتا ہے ہمارے جد سے۔ من یحبہ، جو ہمارے جد سے محبت رکھتا ہے، فیموت، اور پھر مرتا ہے، یرا ہو حیث یحب، تو ہمارے جد کو ایسے دیکھتا ہے کہ اس کو ہمارے جد کی زیارت دیکھ کر اچھا لگتا ہے۔ علی ایک ہی ہیں، دو نہیں ہیں، لیکن اگر دل میں نفرت ہے تو علی کو دیکھ کے خوف محسوس ہوگا، اگر علی سے محبت ہے تو علی کو دیکھ کر الفت پیدا ہوگی۔ پہلا مرحلہ، انسان موت آ رہی ہے، دنیا سے جا رہا ہے برزخ کی طرف، عالم غیب میں جا رہا ہے عالم ظاہر سے۔ یہ اصطلاح سمجھ میں آ رہی ہے، عالم ظاہر عالم غیب؟ بھائی ہم جب مریں گے تو عالم ظاہر سے عالم غیب میں جائیں گے۔ ایک شخص کو موت آ رہی ہے، وہ مومن ہے، عالم ظاہر سے عالم غیب میں جا رہا ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، سانسیں اکھڑ رہی ہیں، ایک دفعہ برزخ کی طرف جانا چاہتا ہے، جانے سے پہلے جناب امیر کی زیارت کرے گا۔ مومن تھا یا منافق؟ اس سے یہ پوچھو کہ علی کو کیسے دیکھا؟ تو برزخ کا پہلا مرحلہ علی ابن ابی طالب کے دیدار سے شروع ہوگا۔ یعنی اس دنیا میں جو بھی کرتے رہو، برزخ خداوند تبارک و تعالیٰ کی حکومت کا نام ہے، وہاں کسی کا زور نہیں چلے گا۔ جہاں کسی کا زور نہیں چلے گا وہاں رب عرش عظیم کی حکومت ہوگی، رب عرش عظیم اپنی طاقت کو دکھائے گا علی ابن ابی طالب کی زیارت کے ذریعے۔ جب قبر میں جائے گا انسان، علی ابن ابی طالب قبر میں آئیں گے۔ روایتیں ڈھیروں ہیں، زیارت عاشورہ کی جا کے سند پڑھیے گا، مفاتح الجنان میں، واقعہ طویل ہے، خود پڑھیے گا۔ پھر اس کے بعد جب مومن کو اٹھایا جائے گا، کل میں نے روایت پڑھی آپ کے سامنے، یہاں پڑھی تھی یا دوسرے مقام پر، کہ من مات علی حب آل محمد، یہی پڑھی تھی نا۔ جب اٹھایا جائے گا تو عالم قیامت میں اٹھ رہا ہے، اپنی قبر سے اٹھ رہا ہے اور جا رہا ہے میدان قیامت میں، کس کے بھروسے پر؟ محمد و آل محمد کی محبت کے بھروسے پر۔ فرمایا اس کے بعد سنی شیعہ علماء نے اس روایت کو نقل کیا، لا يجوز احد على الصراط الا بجواز من علی او ببراءة من علی ابن ابی طالب، کوئی شخص پل صراط سے عبور نہیں کر سکے گا جب تک علی اجازت نامہ لکھ کر نہ دے۔ پھر اس کے بعد جب پل صراط کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، آخر میں علی ابن ابی طالب کھڑے ہوں گے، روایت موجود ہے، لوگ جائیں گے، علی ابن ابی طالب آتش جہنم سے مخاطب ہوں گے، فرمائیں گے ہاذا من عدوی خذی ہے، یہ میرا دشمن ہے، اسے دبوچ لے، ہاذا من شیعتی، یہ میرا سچا چاہنے والا ہے، داعی ہے، اس کو چھوڑ دے، جانے دے۔ مسئلہ ختم ہو گیا، مسئلہ ختم نہیں ہوا، جہنم میں جانے والے ہمیشہ کے لیے گئے، اچھا کچھ نکل کے بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو اور مجھ کو، خدا سب کو پنجتن کی دعاؤں کے صدقے میں، ہمارے زمانے کے امام کی دعا کے صدقے میں، قبر، قیامت، برزخ میں ہر مشکل سے دور رکھے انشاءاللہ، اور ہمیں مولا کی دعاؤں کے قابل بنائے۔ ابھی مسئلہ ختم نہیں ہوا، اس کے بعد قرآن نے آواز دی سورہ صافات میں، سب مسئلہ ختم ہو گیا، کہا وقفوہم انہم لمسئولون، ارے روکو کہاں جا رہے ہیں، حساب کتاب ختم نہیں ہوا، ایک آخری سوال پرچے کا باقی ہے جو سب سے مشکل ہے۔ وہاں نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، کس نعمت کے بارے میں؟ آخری سوال جو ہوتا ہے ہر مرحلے سے گزرنے کے بعد، وہ سب سے اہم ہوتا ہے، سوالوں کا سردار ہوتا ہے۔ اس سوال کو کہاں جا کر ڈھونڈو جا کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، پوچھو ان سے اس نعمت کا سوال کہ جس کے بعد میں نے ہر نعمت کو مکمل کیا۔ یہ کب کی آیت ہے؟ غدیر کی آیت ہے۔ جواب دے دیا، ہم ولایت علی کو مانتے ہیں، چلے گئے۔ اور اس کے بعد السلام علیکم مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب الساقی بالکأس من حوض الرسول المکین، سلام ہمارا اس علی بن ابی طالب پر جو حوض کوثر سے، جو رسول خدا کا حوض ہے، اس سے اپنے ہاتھوں سے پیالے میں بھر کر جام مومنین کو پلائے گا۔ حوض ہے رسول کا، پلائیں گے علی بن ابی طالب۔ برا لگتا ہے علی بن ابی طالب کا ہاتھ، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا کرتے ہیں آپ، مت پیجیے گا،
ہم علی بن ابی طالب کے قدموں کو چوم کر چلے جائیں گے, ہمیں حوض کے پیالہ پینے کی ضرورت. فرمایا کہ علی بن ابی طالب حوض کوثر سے جام پلائیں گے. پروردگار ترازو لگ گیا, نامہ عمل کھل گیا, حساب کتاب ہو گیا, جہنمی جہنم میں چلے گئے, پل صراط سے گزر گئے. یہ آخری مرحلے پر یہ جو حوض کوثر پہ یہ جام پلانے کی ضرورت کیا ہے؟ صبح جمعہ ایک دعا پچھلے سال بھی میں نے پڑھی تھی آپ کے سامنے یہاں پر, فسقنی من حوضی ریاً رویاً ہنیاً لا ازمع بعدہ. پروردگار مجھے نبی کے حوض سے وہ جام پلا کہ جس کے بعد مجھے کبھی پیاس نہ لگے اور میرے دل میں ٹھنڈک پڑ جائے, کیونکہ اب آپ کو جانا ہے جنت میں, اور جنت میں جو ہم فیہا خالدون کے مرحلے پر آپ جائیں گے تو ہم تو ہیں غیر معصوم, گناہگار ہیں, جتنے گناہ جھڑ جائیں کم ہے. اب یہ جو نقص ہوگا نا, یہ نقص صرف ایک آدمی کے ذریعے نکلے گا, اور وہ ہوگا جام ہوگا ہاتھ میں علی بن ابی طالب کے, حوض ہے رسول کا. اب آپ کی سمجھ میں آیا, جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے, حوض ہے رسول کا, جام ہے علی کے ہاتھ میں, یہ پیو گے تو جنت میں جا سکو گے. یعنی آخری مرحلہ وجود علی ابن ابی طالب ہے. اب آپ کی سمجھ میں حقیقت امامت آئی. موت کے وقت علی, قبر میں علی, پل صراط پر علی, تطایر و کتب کے وقت علی ابن ابی طالب, جنت و جہنم کی تقسیم کے وقت علی ابن ابی طالب, ترازو خود ترازو علی ابن ابی طالب. اور اگر پل صراط سے بچ کے نکل گئے تو حوض سے پی کر جاؤ. یعنی جنت میں جو آپ کو زندگی ملے گی وہ علی کے ہاتھ کا صدقہ ہے. یہ ہے حقیقت امامت علی ابن ابی طالب, امیر المومنین, قائد الغر المحجلین, یعصب الدین, مولانا علی ابن ابی طالب کی امامت کی حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں پاک رہنا ہے, علی سے جڑو. آخرت میں جنت میں جانا ہے, علی سے جڑو. مولا عباس آپ کی ساری حاجت قبول فرمائے انشاءاللہ. شفاعت فرمائے اپنے بابا صاحب کی. عزیزان گرامی, شب عاشور ہے اور حسین ابن علی ایک کے خیمے میں جا رہے ہیں. پوری رات حسین نے عبادت میں بسر کی ہے. وقت نکل چکا ہے لیکن بہرحال آخری دن ہے اور کس کو کیا پتا کیا توفیق ملے نہ ملے. میں حسین پر گریہ کرنی. جو بھی رو رہا ہے نا, جس کے دل کو مصائب سن کے تکلیف ہو, وہ پورا کا پورا ثواب ہدیہ کرے حضرت حجت کو. آج تمہارے زمانہ کا امام بہت غمگین ہے, کیونکہ صبح کو زمانے کے امام کے جد کی شہادت ہے. جد کی شہادت ہوتی تو شاید ہم کسی اور طرح سے منعقد کرتے, لیکن جد کی شہادت کے بعد جو نبی کے گھر کی خواتین اس سلوک کی تو مستحق نہ تھیں. اذان دی صبح عاشور, علی اکبر نے اذان دی, انصار گئے, یار و یاور گئے. پس ایک دفعہ عباس شہید ہوئے. آخری سپاہی حسین کے لشکر کا حسین کے ہاتھوں پہ دم توڑ کے چلا گیا. بیبیوں کا آپ کو پتہ ہے نا, صبح روز عاشورہ کی تاریخ آپ کو پتہ ہے. جب بھی کوئی مرد جاتا تھا خیموں میں خواتین کے, خواتین سمجھ جاتی تھیں کہ اب یہ میدان جنگ کو جا رہا ہے, آخری رخصت کے لیے آیا ہے. مقتل کے الفاظ ہیں فنظر یمیناً و شمالا. حسین نے دائیں بائیں دیکھا, فلم یجد احدن, بخدا
ہمیں نہیں پتا. مجھے نہیں سمجھ میں آتا مقتل کے جملے کا کیسے پڑھ. دائیں بائیں دیکھا حسین نے, دیکھا اکیلا رہ گیا ہوں میں. اجرک اللہ یا بقیت اللہ, اجرک اللہ یا رسول اللہ فی مصاب ولدک الحسین. اب جو حسین بیویوں کے خیموں میں آئے نا, اب آپ مجھے بتائیے کہ حسین کی صورت مبارک کو دیکھ کر حسین کو کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ بیویاں دم بخود ہیں, سانسیں حلق میں رک چکی ہیں. کس کا خیمہ ہے؟ رسول کی نواسیوں اور پوتیوں کا, فاطمہ کی نواسیوں اور پوتیوں کا. التش کی آوازیں آ رہی ہیں نا خیموں میں سے. حسین نے سب کو مخاطب کیا, بیویاں ابھی تک دم بخود ہیں, چہروں کے رنگ متغیر ہیں. کوئی بیوی اپنے 13 برس کے قاسم کا ماتم کر کے بے حال ہے, کوئی اپنے اصغر کو یاد کر رہی ہے, کوئی اپنے 18 برس کے جوان کے غم میں رو رہی ہے. وہاں عباس کے یتیم بچے موجود ہیں, زوجہ عباس ہے. عزیزوں, جب ایک کے بعد ایک لاشیں جائیں اور اس کے بعد گھر کا سب سے بڑا محبوب ترین فرد چلا جائے, جیسے ہی مولا نے فرمایا نا علیکن منی السلام, اب جو خیمے سے چیخ کر بیویوں نے فرمایا نا وا حمزہ و جعفر و محمد و علی, اور اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ بڑے دھیمے سے, دھیرے سے, چپکے سے اپنی بہن سے فطلبا ثوب المظلہ لکی لا یرغب فیہ احد. حسین نے بڑے دھیمے سے, دھیرے سے, مجھے لگتا ہے کہ بہن سے کہا وہ لباس لے کر آؤ کہ میری شہادت کے بعد کوئی اسے نہ چرائے, بوسیدہ سا وہ لباس لے کر آ جاؤ. یہ حسین نے اپنا لباس نہیں مانگا ہے. کتنا کٹھن مرحلہ حسین جیسے بھائی کے لیے کہ زینب کبریٰ جیسی بہن سے اپنے کفن کو مانگے. وہ لباس لا کر دیا. ایک دفعہ حسین سب کو صبر کی تلقین کی. بخدا اگر انسان مقتل میں جا کر جملے پڑھے نا جو مولا نے وصیت کی ہے, وہیں پر مقتل ختم ہے, اب مولا کی شہادت پڑھنے کی ضرورت رہتی نہیں ہے. جس طرح سے مولا حسین نے وصیت کی ہے, مطلب کیا, یہ وہ خواتین ہیں جن کی حفاظت کے لیے علی مرتضیٰ, محمد حنفیہ, عباس, برادران عباس, تمام کے تمام 18 محرم موجود تھے. لیکن اب حسین چھوڑ کے جا رہے ہیں, تمام گھر کے مرد 18 بنی ہاشم گنج شہیدہ میں سو چکے ہیں. عباس کا لاشا ترائی پر ہے, خیمے میں نہیں آیا. ذوالجنہ پر سوار ہوئے, ذوالجنہ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. مولا نے سبب دریافت کیا. علامہ شوشتری لکھتے ہیں کہ ذوالجنہ نے اپنے چہرے کو موڑ کر سوؤں کی طرف اشارہ کیا. مولا حسین نے جو اب دیکھا نا, ایک چہیتی بچی ہے نا حسین کی, آپ کو یاد ہے نا, وہ ذوالجنہ کے سموں سے لپٹی ہوئی. حسین زمین پر آئے, مجھے نہیں پتا کیسے بیٹھے, سکینہ کو آغوش میں لیا نہیں لیا. اچھا باپ کیا کرتا ہے اس موقع پر؟ 4 برس کی بچی, وہ بھی جناب سکینہ جیسی, گالوں کا بوسہ دیا ہوگا, پیشانی کا گلے سے لگایا ہوگا, بٹیا جاؤ شاید پانی لے آئیں. میں کہوں گا مولا خوب جی بھر کے ان رخساروں کو دیکھ لیجئے, آپ کی شہادت کے بعد خوب جی بھر کے ان گوشواروں کو دیکھ لیجئے. جیسے یتیم فاطمہ کی پوتیاں ہوئی ہیں نا, دنیا میں کوئی یتیم اس طرح سے نہیں. آپ سمجھ گئے نا, میں وہ مسائل نہیں پڑھنا چاہتا ابھی.
خطبہ دیا. اب حسین ابن علی کی جنگ سنیے. حسین ابن علی کون؟ چہرے پر اصغر کا خون ہے, بازو میں اس تیر کا زخم ہے, کمر عباس کے جانے کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہے, آنکھوں کا نور علی اکبر کی وجہ سے جا چکا ہے, قاسم کا داغ دل پر ہے. ایک دفعہ فوج اشقیاء پر حملہ کرنے سے پہلے کہا هل تعلمون ابن بنت نبی غیری, کیا تم جانتے ہو کہ زمین پر فاطمہ کا بیٹا میرے علاوہ بھی کوئی ہے؟ حجت کا اتمام کیا. ایک دفعہ مولا نے لشکر پر حملہ کیا. فاطمہ کے بیٹے کی جنگ عجیب جنگ تھی. یزید کے لشکر کا سپاہی کہتا ما رأیت اربط جأشا ولا مکثورا قتل اخوہ وبنوہ, میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ جس کے بیٹے اور بھائی اور بھانجے مارے جا چکے ہوں. اتنی دلیری کے ساتھ جنگ کرے حسین جیسا میں نے کبھی نہیں دیکھا. ایک دفعہ مولا نے حملہ کیا. میں کہوں گا یا علی, آپ نے صفین میں حملہ کیا تھا, حسن حسین ساتھ تھے. جنگ خیبر اور خندق لڑی, رسول خیمے میں تھے, لیکن میں کہوں گا یا علی خود سے آ کر دیکھیے, آپ کا بیٹا 30,000 کے لشکر میں کئی پہر کا پیاسا حلق میں کانٹے پڑ چکے, حسین کے ہونٹ خشک ہو چکے, تلوار چلانے کی طاقت نہیں, میرا مولا فوجوں کو پیچھے. مولا نے ایک کام کیا, ایک ٹیلے کو منتخب کیا زمین کربلا پر. خدا آپ کو بار بار زیارت نصیب کرے کربلا. لشکر کو پیچھے دھکیلتے تھے, گھوڑا دوڑاتے ہوئے دوبارہ ٹیلے پر آتے تھے, خیمے کا رخ کرتے تھے, فرماتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بہنوں ابھی حسین زندہ ہے, گھبرانا مت. حسین کی آواز جائے گی نا, امام وقت کی آواز ہے, بہنوں کے کانوں میں جائے گی, بہنوں کا دل مضبوط ہو جائے گا. فوجیں نزدیک آتی تھیں, دوبارہ ٹیلے سے اٹھاتے تھے, ایک دفعہ فوجوں کو دھکیلتے تھے, کئی دفعہ یہ کام کیا, فوجوں کو پیچھے دھکیلا, ٹیلے پر آئے. اب حسین کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں. آپ کو یاد ہے نا کہ شب عاشور حسین نے نماز پڑھی ہے. آپ رمضان میں اعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب اعمال کرتے ہیں نا, سحری سے 1 گھنٹہ پہلے اعمال ختم, جہاں اعمال کرتے ہیں نا وہاں پہ شربت دیا جاتا ہے. کیوں؟ اتنی دیر سے قرآن پڑھ رہا ہے, یہ نماز پڑھ رہا ہے, رکوع سجدہ کیا ہے, گلا خشک ہوگا, اس کو شربت دیا جائے. تمہارے مولا نے شب عاشور صرف عبادت نہیں کی ہے, صبح سے جو لاشیں آئے ہیں نا, اب آپ مجھے بتائیے کہ مولا پر پیاس کتنی شدت, مولا پر پیاس کی کتنی شدت ہوگی. ایک دفعہ مولا حسین کو اندازہ ہو چکا ہے, مولا سمجھ گئے ہیں کہ اب میں زیادہ دیر تک جنگ نہیں کر سکتا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ گھوڑے کی باغوں کا رخ موڑا, گھوڑے کو چلاتے ہوئے دوڑاتے ہوئے خیمے کے دروازے پہ آئے. یہ دوسری رخصت تھی حسین کی, یعنی اب رسول زادیاں حسین کے چہرے کو دیکھ لیں, اب دیدار قیامت میں ہوگا. خیمے میں داخل ہوئے نا, جب بیویوں نے دیکھا تو چیخ مار کر گریہ کیا. آپ جانتے ہیں گریہ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ جب حسین گئے تھے نا تو جسم پہ تیر پیوست نہیں تھے, چہرے پہ خون نہیں تھا, بدن زخمی نہیں تھا. اب جو مولا آئے ہیں نا تو اتنے زخم کھا کر آئے ہیں کہ جب خواتین نے دیکھا نا تو چیخ مار کر گریہ کیا. مقتل کے الفاظ ہیں فرعا سکینتن منحازتن عن النساء باکیتن. ایک دفعہ سکینہ کو دیکھا دیوار خیمہ کی طرف منہ کر کے گریہ کر رہی ہیں. آپ کی سمجھ میں آیا کہ سکینہ دیوار خیمہ کی طرف رخ کر کے گریہ کیوں کر رہی ہے؟ بچی سے باپ کی حالت نہیں دیکھی گئی. بچی سے باپ کی, یا بقیت اللہ, اپنے بابا کا پرسہ لاؤ. فاطمہ زہرا یہ تمہارا حسین ہے. چکیا پیس, چکیا پیس, چکیا پیس کے پالا تھا.
خیمہ کی طرف منہ ہے، بچی نہیں دیکھ سکی۔ حسین آگے بڑھے، بچی کو گود میں لیا۔ میں کہوں گا مولا ارے کیا غضب کر رہے ہو؟ سب اہل حرم کو تسلی دی، دوبارہ زلجنا پر آئے، ایڑ لگا ہی لگتا ہے میدان کی طرف گئے، اب جنگ کرتے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ میرا یہ خیال ہے کہ حسین کو اپنے ساتھی یاد آئے، عباس یاد آئے، مسلم ابن حوسجہ یاد آئے، بریڑ یاد آئے۔ ایک دفعہ حسین نے مقتل کے اندر یہ روایت موجود ہے، حسین نے اپنے شہداء کی طرف لاشوں کا رخ کیا اور ایک جملہ کہا، یا فرسان الحجہ، اے میرے بہادروں کیا ہو گیا؟ انادیکم فلا تجیبون، حسین پکار رہا ہے مدد کے لیے، مدد کے لیے کیوں نہیں آتے؟ لاشوں میں تھر تھراہٹ ہوئی، کہا مولا موت نے پیروں میں بیڑیاں۔ اب مولا نے حملہ کیا، میں مختصر کر کے پڑھ رہا ہوں بس۔ اب مولا کے پاس وقت نہیں ہے کہ دوبارہ ٹیلے پر آئیں، حسین کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ فوقفا، حسین آ کر ایک جگہ رکے، پیاس کا عالم ہے نا، تمہارا مولا جانتے ہو عمر کتنی ہے؟ 58 برس حسین کی عمر ہو چکی ہے۔ فوقفا لیستریح ساعتا، امام زمانہ بخدا آپ کے جد کی آبرو کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس ذکر کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اگر اب بھی آپ نے ہم پر نظر نہیں کی تو کب نظر؟ یا فاطمہ زہرا آپ کو آپ کے بیٹے کا پرسا، یا مولا علی آپ کے حسین کا پرسا، اے حسن مجتبیٰ آپ کے بھائی کا پرسا، یا رسول اللہ خدیجہ کبریٰ فاطمہ بنت اسد اے ابو طالب اپنے بیٹے کا پرسا دو، یا امام زمانہ بڑے ادب کے ساتھ پرسا قبول کر لو۔ مقتل کے الفاظ، فوقفا لیستریح ساعتا، حسین رکے، سانسوں کو اکٹھا کرے، بخدا تاکید ہے اس بات کی، نہیں ہے طاقت اس جملے کو ادا کرتی۔ فوقفا لیستریح ساعتا فرماہ بحجر، ایک ملعون کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، علی ابن ابی طالب کا بغض تھا، پتھر اٹھایا، مولک فارادہ یمسح دمہ علی جبہتہ، حسین نے چاہا اپنے خون کو پوچھے، ایک بدبخت ملعون کو موقع ملا، فرماہ بسہم، تیر چلایا، فاصاب نہرہ، ایک دفعہ گلے پر لگا، حسین نے چلو کو رکھا، فانتلا دمہ، خون سے بھر گیا، چہرے پر خون کو ملا۔ ہاکذا القی جدی رسول اللہ یوم القیامہ، نانا کا مجھ سے ملاقات اس طرح کروں گا۔ اب حسین میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، حسین گودال قتل گاہ میں گئے، خدا زیارت نصیب کرے مقتل گاہ کی آپ کو مولا کے روزے کے ساتھ۔ بس ایک دفعہ فرزند رسول خدا کہ جس کو رسول اپنی آغوش میں اٹھاتے تھے، کاندھے پر بٹھاتے تھے۔ عزیزو دو جملے اور سنتے جائیے، مدینہ ہے، مدینہ ہے، حسین کے گلے کا بوسہ لے رہے ہیں رسول اللہ، دانتوں کا بوسہ لے رہے ہیں، پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، جب شقی نے تیر چلایا اور لگا نہ آ کر، حسین چھوٹے سے ہیں، گہوارے میں ہیں، کائنات کا رسول آیا، ایک دفعہ حسین کے پیروں کو چوما، گھٹنے کو چوما، پنڈلی کو چوما، سینے کو چوما، جو جو جگہ ہے حسین کے بدن کی۔ یعنی سمجھ میں آ رہی ہے اب کس مولا کی تعزیت دینے آئے ہو؟ رسول بار بار بوسہ لے رہے ہیں پورے بدن پہ، کہ یا رسول اللہ اتنا بوسہ کیوں لے رہے ہیں؟ فرمایا اقبلو مواضع الرماح والسیوف، میں ان جگہوں کا بوسہ لے رہا ہوں کہ جہاں عاشور کے دن تلواریں اور نیزے لگیں گے۔
بس ایک دفعہ فرزند فاطمہ گھوڑے سے زمین پر آیا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا۔ عزیزو اپنے مولا کی مظلومیت سمجھو، جب کوئی بھی شہید ہوتا تھا تو خیمے میں خبر کون لے کے جاتا تھا؟ امام وقت لے کے جاتے تھے نا خبر۔ اب مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ فاطمہ کا بیٹا زمین پر گر چکا ہے، خیمے میں خبر کون لے کے جائے؟ فطاف بہی، ذوالجناح نے چکر کاٹا، لطخ بدمہ ہی، حسین کے بدن کے خون سے اپنے سر کو رنگین کیا، حسین کے بدن کو سونگھا، بوسہ لیا حسین کے بدن کا، دوڑتا ہوا خیمے کی طرف گیا۔ بچیاں سمجھی بابا پھر آئے، اب جو دیکھا ذوالجناح تو آیا، سوار نہ آیا۔ سکینہ آگے بڑھی، سکینہ آگے بڑھی، فاطمہ کی پوتی کی عظمت کو سمجھو۔ سمجھ گئی بابا شہید ہو گئے، کہا یا جواد ابی حل سخی ابی ہم قتلات چھانا، میرے بابا کے گھوڑے مجھے یہ بتا، مجھے پتا میرا بابا قتل کر دیا گیا، میں یہ جانتی ہوں میرا بابا شہید ہو گیا، مجھے ایک بات بتا، بچی کی باپ سے محبت دیکھ رہے ہو، فاطمہ کے خون کی حرارت دیکھ رہے ہو، مجھے یہ اپنی پیاس کو بچی بھول گئی، اپنی یتیمی کو بھول گئی، اپنی قسمہ پرسی کو بھول گئی، اپنی بے سر و سامانی کو بھول گئی، اپنی بے کسی کو بھول گئی۔ سیکھنی ہے ولایت بی بی سکینہ سے سیکھو۔ ایک دفعہ ذوالجناح کے پاس گئی، اے میرے بابا کے ذوالجناح، مجھے پتا میرا بابا ذبح کر دیا گیا، تو مجھے بس یہ بتا حل سقی ابی ہم قتل عطشانہ، جب چھری پھیری تو میرے بابا کو پانی دیا گیا یا سوکھے گلے پر چھری پھیری گئی؟ الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، یا رسول اللہ آجرک اللہ، یا ایوہ الخمسۃ النجباء، ہم سے تعزیت قبول، اے امام زمانہ تعزیت قبول کر، ماتم حسین یا حسین۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان امیر المؤمنین علی حسین کشتے شاد، آئے حسین کشتے شاد، آئے حسین کشتے شاد،
رولے شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے۔ اور رولے شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھنی ہوں گی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھنی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے۔ متوجہ زیارت